السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک سائیکائٹرسٹ یعنی ماہر ذہنی امراض ہوں. 14 جون اور 18 جون کو ہونے والے واقعات نے مجھے شدید متاثر کیا ہے اور میں ان کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں. پہلا واقعہ ہے 14 جون کا، اس بحری جہاز کا جو یونان کے ساحل کے قریب ڈوب گیا. یہ کوئی بڑا بحری جہاز نہ تھا بلکہ فشنگ ٹرالر تھا اور اس کی کیپیسٹی سے 2 گنا زیادہ لوگوں کو سوار کیا گیا تھا. بدقسمتی سے ان لوگوں میں سے 350 لوگ پاکستانی تھے. مسافروں کی کل تعداد 750 سے 800 کے قریب تھی. یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اور دوسرا واقعہ ہے اس آبدوز ویسل ٹائٹن کا جو 18 جون بروز اتوار الصبح روانہ ہوئی. مشہور زمانہ ٹائٹینک بحری جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے جو اٹلانٹک اوشن میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے قریب 13,000 فٹ سے زائد کی گہرائی میں ہے. لیکن ان میں سوار 5 شخصیات منزل مقصود پہ پہنچنے سے پہلے ہی پانی کے شدید دباؤ سے ہلاک ہو گئیں کیونکہ جہاز امپلوڈ ہو گیا تھا. اس دوسرے واقعے کے بارے میں اگلے پروگرام میں بات کروں گی. آئیے پہلے اس بحری جہاز کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں جو لیبیا کے علاقے ٹبروک سے 10 جون کو روانہ ہوا. اس ساحلی علاقے سے 750 سے 800 زیادہ امیگرنٹ یعنی کہ غیر قانونی طور سے جانے والے مسافر شامل تھے. پاکستانیوں کو نچلی منزل میں غیر انسانی طریقے سے رکھا گیا. تصویر دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ انسان نہیں جانوروں کو ایک دوسرے پہ لاد دیا گیا تھا. ٹانگیں پھیلانے کی بھی جگہ نہ تھی، یا پھر جیسے کہ سوکھی ہوئی سارڈین کو ایک چھوٹے سے ٹین کے ڈبے میں پیک کر دیا جائے. روانگی سے قبل کئی روز تک وہ کھانے سے بھی محروم رہے. جہاز پہ بھی ایسا ہوا. پینے کے لیے پانی بھی ختم ہو گیا تو سمندر سے پانی نکال کر وہ اپنی پیاس بجھاتے رہے. اس محدود جگہ سے انہیں نکلنے کی اجازت بھی نہ تھی. نامعلوم وہ کیسے سمندر سے پانی لینے گئے ہوں گے. کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے. ان میں 2 بچے بھی تھے، 10 اور 11 برس کے. اس واقعے سے بے حد دکھ ہوتا ہے اور بہت سے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں. کیا ہمارے ملک کے معاشی حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ پسماندہ علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ ملک سے باہر جا کر بہترین زندگی گزارنے کے موقع ڈھونڈنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارا پاکستان انہیں تحفظ نہیں دے سکتا؟ اور پھر ان ایجنٹس، ان ہیومن ٹریفکرز کو قانون کی گرفت میں کیوں نہیں لیا جاتا، جو ایسے مجبور لوگوں سے جھوٹ بول کر اور سبز باغ دکھا کر 30 لاکھ فی گز کے حساب سے پیسے لیتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے گھر گروی رکھوائے ہوں گے، کتنے پاکستانیوں نے قرض دیے ہوں گے. پیسوں کا نہ جانے کتنی مشکل سے انتظام کیا ہوگا، یا بیویوں کے زیور بیچ کر اس سفر کا قصد کیا ہوگا. ایسے ایجنٹس کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے. ان 350 پاکستانیوں میں سے اکثر مدد مدد پکارتے ڈوب گئے. یہ واقعہ سن کر اس رات میں ٹھیک سے سو نہیں سکی. کل 12 پاکستانی بچے. مجموعی طور پر ان 750-800 لوگوں میں سے صرف 104 لوگ بچے تھے. ان ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کے لواحقین کے انٹرویو میں نے دیکھے جو بہت دل خراش تھے. یہ لوگ سب کے سب اپنے خاندان کے واحد سربراہ تھے، کفیل تھے، بوڑھے ماں باپ کا سہارا تھے. کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے ضعیف ماں باپ کو بڑھاپے میں اس گہرے صدمے سے دوچار ہونا پڑا. میرا بیٹا چلا گیا، میں ادھر کرنا کہ اگوں کوئی نوکری تے بچا نہ کر لے تاکہ زندگی موت دا سوال ہے. جی بلال رضا میرا بھائی ہے اور ادھر سے اٹلی کی طرف گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا. ہم یہ خبر سن کے سعودیہ سے کل واپس آ گئے ہیں. ان ہلاک ہونے والے لوگوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہوں گی. کس قدر گھٹن محسوس ہوئی ہوگی، کس قدر بے بسی محسوس ہوئی ہوگی. جو تھوڑے سے پاکستانی یعنی 12 افراد بچے ہیں، ان میں سے اکثر منظر عام پر اپنی اذیتوں کی روداد غم نہیں سنانا چاہتے کہ اس سے ان کے خاندان والوں کی شامت نہ آ جائے اور ایجنٹس انہیں تنگ نہ کریں. صرف ایک شخص کا انٹرویو میں نے سنا. اس نے بتایا کہ جب انہیں لیبیا کے ساحل سے اسپیڈ بوٹ سے
بحری جہاز یعنی جسے فشنگ ٹرالر تھا ایکچولی، اس پہ لایا گیا تو مار مار کر سب کو نچلے حصے میں دھکیلا گیا، جبکہ باقی قومیت پانے والے بالائی منزل پہ تھے جہاں بہتر مواقع، کشادہ جگہ اور کھلی ہوا تھی۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خواہش شدت سے اٹھتی ہے کہ اے کاش ہماری سرزمین پاک کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں اور ہر عام و خاص، امیر و غریب کو یکساں انصاف، یکساں مواقع مل جائیں تو ہماری غریب عوام کو کسی غیر ملک میں اس قدر تکالیف اٹھا کے جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر دیار غیر میں انہیں عزت کی روٹی بھی نہیں ملتی، نہ ہی ذہنی سکون۔ وہ ہر وقت خوف و ہراس میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں غیر قانونی امیگرنٹس ہوتے ہیں، انہیں کام کرنے کا ویزا اور اسائلم بہت 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 مشکل سے ملتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے غیر ممالک جانا اور بات ہے، لیکن اس طرح بھاری رقم قرض لے کر غیر ممالک جا کر اپنے خوابوں کی تکمیل کا سوچنا ایک غیر دانشمندانہ فعل ہے، کیونکہ یہ تمام کاروبار غیر قانونی ہے۔ فائدہ صرف ان ایجنٹس کو ہوتا ہے جنہیں ہم ہیومن ٹریفکر یا انسانی سمگلنگ کا کاروبار کرنے والا کہتے ہیں۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان غریب لوگوں کو تعلیم، صحت، تحفظ اور ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور ان انسانی سمگلنگ کرنے والوں کو جو غریب لوگوں کو جہنم میں جھونکتے ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزائیں ملنی چاہیے۔ وہ انسانیت اور غریب عوام کے قاتل ہیں تاکہ دوبارہ کوئی غربت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس جہاز کے ڈوبنے کی وجہ اوور کراؤڈنگ تھی۔ جہاز کا ڈگمگانا اور ڈولنا تو متوقع ہی تھا کیونکہ وہ غیر متوازن تھا۔ اس جہاز کے ساتھ کتنے خوبصورت خواب ڈوب گئے اور کتنے خواب ڈراؤنے ہو گئے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ساحل تک پہنچنے سے پہلے جہاز کا انجن کچھ گھنٹے بند رہا۔ آس پاس کے جہازوں نے رک کر پانی کی بوتلیں اور ٹیوبز پھینکی، چھینا جھپٹی شروع ہوئی، بھگدڑ مچی اور جہاز ڈگمگا کے ڈوب گیا۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے بھی توجہ نہ دی۔ انہی بوتلوں اور ٹیوبوں کے سہارے بہت کم لوگوں نے اسپیڈ بوٹ کو پکڑا اور ان کی جان بچ گئی۔ ان بد نصیب لوگوں کے لواحقین کو یقیناً ذہنی دباؤ اور ڈپریشن محسوس ہو گئی، اور یہ شدت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے کاؤنسلنگ کو فراہم کرنا بہت ضروری ہے، اور میں اپنے ملک کے متمول اور مخیر حضرات سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ان لوگوں کے لواحقین کی خاص طور پر مدد کریں۔ اس وقت میرے ذہن میں میرے والد مرحوم کے دوست احمد ندیم قاسمی کے اشعار بار بار گردش کر رہے ہیں، تو سنیے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ آئیے سب مل کر پاکستان کے معاشی حالات کے بہتر ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، جہاں میں ٹائٹن اور ٹائٹینک کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ کچھ نفسیاتی عوامل پہ بھی غور کیا جائے گا۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، یہ ہے ہی آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔